بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں خداوند کریم کے لیے، اس کے کرم کی علامت کو حسن کہتے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس عبادت گزار حسن کے لیے جس کے پروردگار کو رب کریم کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبین بصار الحسن والحسین مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ اہل بیت مقدس، تمام شہدائے کربلا، تمام اولیاء خدا، انبیاء پروردگار، فرشتگان الہیہ، تمام علماء اعلام، مراجع عظام، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اور ہر انصاف پسند مسلمان اور ہر انصاف پسند انسان کی خدمت، کہ انصاف سے محبت کرنے والوں کے لیے، اسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے، ایمان سے محبت کرنے والوں کے لیے، تقوی کے آرزو مند افراد کے لیے، پھر آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت۔ تو کل بھی ثواب تھا اور آج بھی ثواب، کل بھی رحمت تھی اور آج بھی رحمت ہے۔ اور خدا بڑا مہربان ہے، جس نے ایسے گھرانے سے وابستگی عطا فرمائی ہے کہ خوش ہوتے ہیں تو خوشی عبادت ہو جاتی ہے، اور روتے ہیں تو رونا گناہوں کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ ورنہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو جہنم میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں تو جہنم کی یاد سے مر جاتے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم ہنس کر بھی کامیاب ہیں اور رو کر بھی کامیاب۔ اگر ہنسنا ولائے آل محمد میں ہو اور رونا محبت آل محمد میں ہو تو خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا کرے، مگر خوشیاں اطاعت آل محمد والی، ایسی خوشی ہو کہ آپے سے باہر نہ ہو، اور آل محمد مجھے آپے سے باہر ہونے دیتے ہی نہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، خوشی کا دن ہے، کبھی فرماتے ہیں روزہ رکھ لو، خوشی کا دن ہے، کبھی فرماتے ہیں زیارت ہی پڑھ لو، خوشی کا دن ہے۔ آل محمد مجھے خوشی میں آپے سے باہر ہونے نہیں دیتے، اور جب کبھی غم شدید ہو تو آل محمد مجھے غموں میں، مایوسی کے اندھیرے میں مرنے نہیں دیتے۔ کبھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے غم کو بھول کر حسین کا غم یاد کرو، اپنے جوان کی میت کا غم بھول کر اکبر کے شہزادے کی عنوان شہادت کو یاد کرو۔ تو ایک ایک مرحلہ الگ الگ ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں کل جو عنوان شروع کیا تھا وہ عنوان یہی تھا، سورہ مبارک الحدید، اور آیت کا نشان تھا 28، اور آج بھی میں نے وہی پڑھی۔ پروردگار صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ صاحبان ایمان ایک وہ جو عام ہیں، اور ایک وہ صاحبان ایمان کے جن سے مسلسل مطالبہ ہے۔ بہت غور کیجئے گا، پھر بات کو آسان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ کی یہ دعا، اللہم انی اسألک الایمان بکا، پہلا جملہ دعا کا، اللہم انی اسألک الایمان بکا۔ یہ ابو ذر دعا کب پڑھتے تھے؟ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد؟ کہ اسلام اور ایمان مانگ رہے تھے، لیکن اسلام اور ایمان لانے کے بعد پڑھ رہے تھے، تو کیا تحصیل حاصل نہیں ہو گیا؟ اور تحصیل حاصل محال ہے عقلاً۔ جو چیز میرے پاس موجود ہو، میں آپ سے اب ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کہوں پانی پلائیے مجھے، تو آپ کے مذہب خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ہاتھ میں پہلے سے پانی موجود ہے، آپ پانی کا مطالبہ کر رہے۔ عقلاء کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جو حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر اگر مومن نہیں ہیں تو ایمان مانگ رہے۔ اس کو میں اور آسان کر لوں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت بار سنا، اور اتنا سنا کہ اب آپ بھی مجلسی ہو گئے۔ فرق یہ کہ آپ یہاں بیٹھ کے پڑھ لیتے، صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک دیہات میں ایک دیہاتی شخص مسجد میں آیا، اور آنے کے بعد نماز کے بعد سارے مکتب ہائے فکر میں نماز کے بعد دعا مانگی جاتی، آپ کے مکتب میں اس دعا کو تعقیبات کہتے ہیں، ورنہ دعا تو ہر مکتب میں مانگی جاتی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر
بلکہ وہاں تو امام جماعت منہ موڑ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں دعا کے انداز، اور وہ سامنے منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے امام جماعت. اس نے زار و قطار روتے ہوئے اللہ مجھے بیل چلانے ہل چلانے کے لیے بیل دے دے، رو رہا، ایک بیل مانگ رہا ہے. مولوی صاحب سنتے رہے، پھر غصہ کیا، کیا اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ بیل مانگ رہے ہو، کچھ مانگو، ایمان مانگو، اسلام مانگو، تقوی مانگو، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ دیہاتی روتے روتے کہتا ہے مولوی صاحب اس کے پاس جو نہیں ہوتا وہی تو مانگتا ہے، آپ کے پاس جو نہیں وہ آپ مانگیے. آپ نے واہ کر دی نا، اب پھنس گئے. پھر ابو ذر کو کہاں رکھیے گا؟ وہ ایمان مانگ رہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں نے مقدمہ پورا بنایا تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ ابو ذر جندب ابن جنادہ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایمان. اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے مگر ایمان کا تسلسل، شیطان کی مسلسل کوشش شک اور شبہات دل میں ڈالے، عقیدے کو کمزور سے کمزور کرے، ادھر ادھر کی باتوں کو عقیدے میں شامل کرے، ہونے والے حادثات کو عقیدہ بنا دے. اتفاق ہو گیا تھا، مثال دے رہا ہوں کہ ہفتے کو سویم ہوا، ماموں مر گئے. اب شیطان نے یہ جملہ ذہن میں بٹھا دیا، اب خبردار ہفتے کو سویم مت کرنا ورنہ کوئی اور مر جائے گا. تو مسلسل ایک جنگ ہے، اور شیطان چاہتا کہ اگر انسان نماز نہیں چھوڑتا تو کم از کم ایمان میں اتنا لوس تو ہو جائے کہ لولی لنگڑی نماز پڑھ لے. شیطان کو معلوم ہے کہ آپ میں نماز نہیں چھوڑنے والے، تو وہ ذہن پہ، ہمارے عقیدے پر، ہمارے خیالات پر حاوی آ جاتا. اور اس کا علاج صرف خدا سے مدد مانگنا. اللہم انی اسألک الایمان، تو اسی انداز سے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور ہے، پورا نہیں پڑھتا. آپ فرماتے ہیں یا علی اگر کوئی انسان صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی 4 نعمتوں کو یاد نہ کرے تو مجھے خوف ہے وہ 4 نعمتیں اس سے کہیں سلب نہ کر دی جائیں. 4 نعمتیں اس سے سلب نہ کر دی. ان میں سے ایک نعمت یہ پہلی والی ہے، حمد ہے اللہ کی، اس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی، مجھے دل کا اندھا بنا کے نہیں چھوڑ دیا. یہ دعا حضرت ابو ذر کا جملہ، ورنہ سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم. اب واپس آئیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ رسول پر. ایک ایمان ابتدا، ایک ایمان انتہا. ایسا ایمان لاؤ رسول پر کہ پھر کوئی شک اور شبہ رسول کے بارے میں باقی ہی نہ رہے. اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا. 2 حصے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسی لفظ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ لفظ کیا ہے؟ لماذا سمی الحسن حسنا. میں نے کل آپ کی خدمت میں بات بیان کی تھی کہ مولا حسن کو حسن کیوں کہتے، تو میں نے اردو میں لفظ حسن کو استعمال کیا تھا. بس پروردگار کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ الہی و سیدی و مولائی، امام حسن مجتبی وسیلہ بنتے کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ 4 شخصیات وسیلہ ہیں، رسول خدا، جناب سیدہ، مولا حسن، مولا حسین. 4 ایک دم کس کے لیے وسیلہ ہے؟ خدا کی اطاعت کے حصول کے لیے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مولا حسن کے چاہنے والے جو اپنی حاجات لے کر کے ہیں، پروردگار ان کی تو خوشیوں سے بھر دے. پروردگار یہ وفاداروں کی ہے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر اہل ایمان کی مشکلات کا خاتمہ. پروردگار امام حسن مجتبی کا واسطہ. جنت کے بڑے سردار ہیں، چھوٹے سردار کے بھی سردار ہیں. خدایا امام حسن مجتبی کی دعائیں، آپ کی رضایت ہم سب کو نصیب فرما. بار اللہ واسطہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو بیمار ہیں ان تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا. ایسا ہی سجاوٹ ہو کہ نانا کے روزے سے نواسے کے روزے کے بیچ میں مجمع ہی مجمع ہو. 2 جنتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہم جنت کے جوانوں کے سرداروں کا ذکر خیر سنیں، جنت کے جوانوں کے سردار کے وزیر سے، امام زمانہ کے زبان مقدس سے. خدایا ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما.